روشن خان نے ایک دم میرے سر پر بم پھوڑا۔ ایس جانے کی اجازت تمہیں دی ہے، اس لڑکے کو نہیں۔ میں اس کی طرف مڑا۔ روشن خان تم اپنے الفاظ سے پھر رہے ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ تم نے میری جان بخشی تھی، میں بھی تمہیں جان کی معافی دے رہا ہوں، مگر تم نے پہلے کچھ اور کہا تھا۔ غصے سے میری آواز تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں جانے دوں گا، اور تمہیں سے مراد تم دونوں نہیں، صرف تم ہو۔ ہم دونوں بحث میں پڑے تھے، مجھ پر کلاشنکوف تاننے والے بھی ہم دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ پلوشہ اس وقت فیروز خان کے قریب کھڑی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں فیروز خان کی زوردار کراہ پڑی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا، اور اس کی کلاشنکوف تھامتے ہوئے پلوشہ اس کے عقب میں ہو گئی تھی۔ دائیں بائیں کھڑے آدمیوں نے اپنی کلاشنکوفیں اس کی طرف سیدھی کی، لیکن اگر وہ گولی چلاتے تو ان کی گولی پہلے فیروز خان کو لگتی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فوراً چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ حیران و پریشان روشن خان کے دائیں کندھے سے نیچے گزار کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن سے لپیٹ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ تکلیف بھری آواز اس کے منہ سے خارج ہوئی، لیکن میں اسے گھسیٹ کر قریبی دیوار کے قریب ہو گیا۔ گلاک پستول اس کے سر سے لگا کر میں دہاڑا۔ اگر کسی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو سر اس کے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ تم بچ نہیں سکتے، روشن خان کھرکھرایا۔ میں اطمینان سے بولا، مگر اس سے پہلے تمہارا نمبر آئے گا۔ پلوشہ کلاشنکوف کی نال فیروز خان کے سر سے لگا کر خود اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا سکتے ہو، روشن خان تکلیف سے کراتا ہوا بولا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ فیروز خان کے ایک ساتھی نے پلوشہ کی طرف کلاشنکوف تان کر 2-3 گولیاں فائر کی، لیکن یہ ایک اضطراری حرکت تھی۔ گولیاں فیروز خان اور پلوشہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گرایا، ہتھیار پھینک دو ورنہ، مگر ورنہ سے آگے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ روشن خان کی گردن سے پستول ہٹا کر میں نے اس کی طرف گولی داغ دی تھی۔ وہ ترچھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ گولی اس کے بائیں کان سے 2 انچ اوپر کھوپڑی میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے ایک دم کلاشنکوف کا رخ میری جانب موڑ کر فائر کھول دیا۔ 3-4 گولیاں روشن خان کی چھاتی میں لگی تھی۔ میں فوراً روشن خان کے موٹے جسم کی پناہ میں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کلاشنکوف کی مسلسل تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی۔ وہ پلوشہ تھی۔ اس نے مزید انتظار کیے بغیر ہاتھ میں پکڑی کلاشنکوف کو برسٹ پر سیٹ کرتے ہوئے بیرل گھما دی تھی۔ 3 بندے نیچے گرے اور 4 آڑ کی تلاش میں بھاگ گئے۔ میں نے ایک دم پستول سیدھا کرتے ہوئے 2-3 دفعہ ٹریگر دبا دیا۔ 2 آدمی مزید گر گئے تھے۔ اسی وقت بھاگتے ہوئے دونوں آدمی ایک کمرے میں گھس گئے۔ دوسرے کمرے سے ایک آدمی بھاگ کر باہر نکلا اور پلوشہ کی گولی کا شکار ہو کر نیچے گر گیا۔ ہمیں وہاں موجود آدمیوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ پلوشہ نے مسلسل فائر کرتے ہوئے میگزین خالی کی اور پھر ہاتھوں میں موجود کلاشنکوف نیچے پھینک کر اس نے ایک مرے ہوئے آدمی کی کلاشنکوف اٹھا لی۔ میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے داخلی دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھولنے لگا۔ پلوشہ مسلسل اس دروازے کی جانب فائر کر رہی تھی جس میں وہ دونوں بھاگنے والے غائب ہوئے تھے۔ بغیر کسی شک و شبہ کے وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جب تک میں نے دروازہ کھول کر موٹر سائیکل باہر نہ نکالی، وہ زمین پر لیٹ کر کمرے کی جانب مسلسل فائر کرتی رہی۔ وہ کمرے میں جانے والوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ہماری جانب جوابی فائر کر سکیں۔ موٹر سائیکل باہر نکالتے ہی میں نے ہارن بجایا۔ وہ زمین سے اٹھ کر الٹے قدموں پیچھے آنے لگی۔ قریب آتے ہی میرے پیچھے نشست سنبھالتے ہوئے وہ بولی، چلو۔ وہ موٹر سائیکل کے کیریئر کی جانب منہ کر کے بیٹھی تھی۔ میری پیٹھ کے ساتھ اس نے پیٹھ جوڑ دی تھی۔ یقیناً وہ اپنے عقب کو غیر محفوظ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی میں نے کلچ چھوڑ کر ریس گھما دی۔ موٹر سائیکل آگے بڑھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیا۔ میں نے اپنی توجہ موٹر سائیکل چلانے پر مبذول رکھی۔ سڑک پر چڑھتے ہی میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ انگور اڈے تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، بہتر یہی ہے کہ موٹر سائیکل کمانڈر عبدالحق کے حوالے کر کے پیدل ہی نکلنے کی کہیں کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ گھوم کر سیدھی بیٹھ گئے، کیونکہ قبیل خان کے آدمی ابھی تک باہر نہیں نکل پائے تھے۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوتا تو تمہارے ساتھ ہوتی، میں نے طنزی انداز میں کہا۔ بڑا احسان ہے تمہارا، یہ جو ابھی بھگت کر آ رہے ہیں نا، اس کی وجہ میں ہی تو ہوں۔ اگر وجہ میں ہوں تو تمہارے جیسے اناڑی نشانہ باز کا سامنا بھی تو مجھے کرنا پڑا۔ ہاں صحیح کہا۔ اس مرتبہ میں نے کھلے دل سے کہکا لگاتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ ہی نقل اتارتے ہوئے اس نے مجھے چڑھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ قبیل خان کے آدمی ہماری تلاش میں سڑک ہی پر حرکت کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس وقت سڑک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک کسی محفوظ جگہ پر نہ پہنچ جاتا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے جو آدمی انگور اڈا میں موجود تھے وہ ہمیں پکڑنے میں اپنے آدمیوں کی مدد کر سکتے تھے، جیسے انہوں نے ہمیں علام کھیل میں گھیر لیا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں ایک دم رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہیں ان کے آدمی رستے ہی میں ہمارے منتظر نہ ہوں؟ میں نے دل میں پلنے والا اندیشہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ فوراً بولی، اسی لیے تو پہلے منع کر دیا تھا، مگر تم نے پہلے کبھی کسی کی سنی ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے موٹر سائیکل اس جانب موڑ دی جس طرف میں اور سردار قبیل خان کے سالے خائستہ گل کو لے گئے تھے۔ اب کس طرف چل پڑے؟ فی الحال ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایسی جگہ چھپنا پڑے گا جہاں قبیل خان کے آدمی ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ بڑے عقل مند ہو گئے ہو۔ میری پیٹھ میں انگلی چبوتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میں نے برا مانتے ہوئے کہا، تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اف،
कसम से कितना दिखावा करते हो, वरना गिलास पर गोली चलाते वक्त तुम्हारा दम ही निकला जा रहा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, वो इस वजह से कि मैं नहीं चाहता था कोई बेगुनाह मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो। बस करो यार, मैं जानता हूँ। मैं उसकी फजूल बात का जवाब दिए बगैर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता गया। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। अगर मोटरसाइकिल मुझे चलाने दो तो शायद हमें किसी महफूज जगह पहुंचने में आसानी हो। आराम से बैठी रहो। उसे झड़कते हुए मैंने रफ्तार बढ़ा दी। तमाम रास्ता पथरीला था। मोटरसाइकिल उछलती हुई आगे बढ़ती रही। हेडलाइट जलाना मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना रोशनी के दूर से नजर आने का खतरा बहुत ज्यादा था। उस वक्त हम एक नाले में सफर कर रहे थे। आगे जाकर ये उस नाले के साथ भी मिल रहा था जिसमें हमने कायस्ता गुल को कत्ल किया था, लेकिन मैं उस तरफ नहीं मुड़ा था क्योंकि उस नाले में 200-300 मीटर आगे जाकर चढ़ाई इतनी सख्त हो जाना थी कि मोटरसाइकिल पर सफर करना मुमकिन नहीं होता। नाला पहले तो सड़क के साथ मुतवाजी चलता रहा, आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क से दूर हटने लगा। सड़क हमारे दाएं हाथ रह गई थी। अंधेरा मजीद गहरा होने लगा था। क्या तुम बता सकती हो कि यह नाला आगे किस जगह जाकर निकलेगा? वो बेपरवाही से बोली। जब तुमने अपनी मर्जी ही करनी है तो ज़रूरत क्या है पूछने की? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, क्योंकि तुम मेरे साथ काम करने का मुआवजा वसूल करके खर्च भी कर चुकी हो। मेरे लहजे में तंज के बजाय मजाक का अंसर नुमाया था। जाने क्यों उससे बेतकल्लुफ होने को दिल करने लग गया था। यह शायद पहले ही दिल कर रहा था, मगर जबर करके खुद पर संजीदगी और बेजारी तारी कर रखी थी। बहुत बातें करना आ गया है। उसने तंजिया अंदाज अपनाने की कोशिश की, मगर लहजे में शामिल खुशी नहीं छुपा सकी थी। मोहतरमा, इस बार दुश्मन के हाथ चढ़ गए तो पुछ गुछ में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। पहली बात तो यह कि मैं मुहतरमा नहीं हूँ और तुम बार बार मुझे इसी तरह मुखातिब कर रहे हो। दूसरा, पहले हम बेखबरी में मार खा गए थे। अब कौन सी तोप है तुम्हारे पास? एक कलाशनकोफ और पिस्तौल से कब तक मुकाबला करेंगे? वो जोरदार अंदाज में बोली, डरपोक। और फिर मेरे जवाब देने से पहले मोटरसाइकिल झरझरा कर खामोश हो गई। यक नशुद दो शुद। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए मैं नीचे उतर गया। वो भी खामोशी से नीचे उतर गई थी। करीब मौजूद दरख्तों के एक छोटे से झुंड में मोटरसाइकिल छुपाकर मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके अयूले को देखकर अंदाजा होता था कि वो भी मेरी ही जाने मुतवज्जो थी। अब क्या करें? मुझे क्या मालूम। वो हंसी। मैं तो यूं भी बकौल तुम्हारे मुलाजिम हूँ, इसमें शक की क्या है? क्या कर मैं नाले ही में आगे बढ़ गया। तो फिर पूछते क्यों हो? मालिक का पूछना और मुलाजिम का जवाब देना फर्ज बनता है। चलो वो तो बात का मामला है, पहले तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो। किस खुशी में? क्योंकि वो तुम मुझे दे चुके हो। याद करो, आर्जी तौर पर दिया था। नहीं, कोई आर्जी नहीं था और इस बारे में पहले बता चुका था। करीब पहुंचकर उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे रोकने पर मजबूर किया। पिस्तौल उसके हवाले करके मैंने मुंह बनाते हुए कहा, जानती हो ये पिस्तौल कितना कीमती है? वो इत्मीनान से बोली, ये तो यूं भी मेरा मुआवजा है। मैंने बिगड़ते हुए लहजे में कहा, मार खाने के लिए कोई मौका महल भी ना देखना। मेरा ख्याल है आज दो हाथ हो जाने चाहिए ताकि तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो जाए। उसने पीछे से मेरी कमीज को पकड़कर खींचा। हर वक्त हमाकत के मूड में ना रहा करो। एक झटके से उसके हाथ से कमीज छुड़ाकर मैं आगे बढ़ गया। बस दिल, सिर्फ बातें करना आती हैं, चढ़ाने वाले अंदाज में कहते हुए वो मुझसे आगे बढ़ गई। चढ़ाई शुरू हो गई थी और चढ़ाई चढ़ने में पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। इसलिए मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करने के बजाय उसके अकब में चलता रहा। ऑक्सीजन की सतह उस इलाके में बहुत कम है, इस वजह से थोड़ी सी मुशक्कत ही से बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है। थोड़ा सा चलते ही पलवशा ने अपना रुख तब्दील कर लिया था, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछने की जरूरत इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा इस इलाके से वाकिफ थी। 16-17 का चांद निकल आया था, लेकिन अभी तक वो मशरिकी जानिब मौजूद बुलंद पहाड़ी की ओट में था। उसके बावजूद अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। चढ़ाई चढ़ते ही हमें सड़क नजर आने लगी थी। 3 गाड़ियां अंगूर अड्डे की तरफ जा रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गाड़ियां कबील खान के आदमियों ही की थी, लेकिन ये यकीनी बात नहीं थी। हो सकता था कि वो कोई और लोग हों। पलवशा तेज रफ्तारी से अपने रास्ते पर बढ़ी जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसका साथ दे पा रहा था। वो पहाड़ी की बुलंदी ही पर आगे बढ़ती रही। घंटा भर उसी तरह चलने के बाद वो एक नाले में उतरने लगी। चांद की रोशनी में हमें रास्ता वाज़ा नजर आ रहा था। नाले में उतरकर वो उसी नाले में आगे बढ़ने लगी। मैं भी खामोशी से उसकी मैयत में चल रहा था। वो पहाड़ी इलाके में चलने की माहिर थी और इसकी वजह यही थी कि पहाड़ों ही में पली बड़ी थी। उसके साथ मुजाहिदीन के माहिर लड़कों से लड़ाई भिड़ाई की भी तरबियत भी हासिल कर चुकी थी। एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर होने के बावजूद मुझे लगता था कि वो मुझसे ज़्यादा सख्त जान है। उसका तजर्बा मुझे तब हुआ था जब मैं उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बावजूद उसका नाम ही नहीं उगलवा सका था। थक तो नहीं गए? उसने काफ़ी देर से छाई खामोशी को तोड़ा। चलते रहो, उसने रुकते हुए पूछा। अगर चाहो तो चंद मिनट आराम कर लेते हैं। ज़रूरत नहीं, कहकर मैं उसके आगे बढ़ गया। अच्छा, मैं थक गई हूँ, चंद मिनट आराम कर लेते हैं। इस मर्तबा उसने अपना नाम लिया, लेकिन इतना तो मैं जानता था कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी थी। थक गई हो या थक गए हो? मैं एक करीबी पत्थर पर बैठते हुए मुस्कुराया। मेरी मर्जी, जो कहूँ, अलबत्ता तुम मुझे लड़का ही समझो। वो मेरे साथ पड़े पत्थर पर बैठ गई। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 4-5 घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब है रात चलते हुए बीतेगी। उसने संजीदा लहजे में मशवरा दिया। अगर चाहो तो कोई मुनासिब जगह देखकर आराम कर लेते हैं। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। तो फिर चलो। वो उठ कर चल पड़ी। हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। नाला दर नाला हम तेज़ रफ्तारी से चलते रहे।
رستے میں 2-3 دفعہ پانی پینے کے لیے رکے۔ رات کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا جب ہم کمانڈر نصراللہ کی بیٹھک کے سامنے پہنچے۔ چابی میری جیب میں موجود تھی۔ سخت بھوک لگی ہے۔ چارپائی پر ڈھیر ہوتے ہوئے وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بھوک مجھے بھی لگی تھی، لیکن اس وقت کھانے کا بندوبست ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے ایک کونے میں لٹکی لالٹین جلانے لگا۔ اس نے کہا، ہمیں چند دن تک چھپ کر رہنا پڑے گا اور بہتر ہوگا کہ تم اس بیٹھک سے نہ نکلنا، جبکہ میں کچھ دن اپنے گھر گزاروں گا۔ میں گہرا سانس لیتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایسا کرو، ایک مخابرہ مجھے دے دو اور روزانہ رات کو 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان مخابرہ آن رکھوں گا۔ اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو مجھے بلا لینا، ورنہ ہفتے کے بعد میں آ جاؤں گا اور اکٹھے بیٹھ کر کوئی لائے عمل بنا لیں گے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے یہ طے کرنا میرا کام ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، راجہ صاحب، ان حالات میں اس سے بہتر تم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چند دن تک قبیل خان کے آدمی شکاری کتوں کی طرح ہماری تلاش میں سرگردہ رہیں گے، اور ان میں کم از کم 2 آدمی ایسے ضرور ہیں جو ہمیں شکل سے جانتے ہیں، بلکہ ثقلین خان کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے والے تمام افراد ہمیں شکل و صورت سے پہچانتے ہیں۔ گو وہ قبیل خان کے آدمی تو نہیں ہیں، مگر ان میں کئی ایک ایسے ضرور ہوں گے جن کے قبیل خان کے مختلف آدمیوں سے اچھے تعلقات ہوں۔ اس لیے ہمارا چند دن تک منظر عام سے ہٹ جانا بہتر رہے گا۔ تو کیا چند دن کے بعد وہ ہماری تلاش ترک کر دیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن تلاش میں ایسی تیزی نہیں رہے گی۔ میرے سفری تھیلے سے آئی کام اور اس کی اضافی بیٹری نکال لو۔ میں نے میز پر پڑے اپنے تھیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گویا اس کے ساتھ متفق ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تھیلا کھولتے ہوئے اس نے آئی کام سیٹ اور اس کی بیٹری نکال کر کہا، یاد رکھنا، چینل نمبر 11 پر رات 8 سے 9 بجے کے درمیان میں مخابرہ آن کیا کروں گا۔ تو کیا تم ابھی جا رہے ہو؟ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرائی۔ مجھے تم پر بالکل اعتبار نہیں ہے، اور پھر میں نے شادی میں رقص کر کے کچھ زیادہ رقم بھی اکٹھی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم یہ رقم چوری کر لو، میں یہ بھی امی جان کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، فضول گو، ویسے یاد آیا، تم میری کلاشنکوف کہاں پھینک آئے؟ بڑی جلدی یاد آ گیا۔ نہیں، یاد تو کافی دیر سے تھا، پوچھنے کا موقع نہ مل سکا۔ ثقلین خان کی بیٹھک سے نکلتے وقت میں نے پاس کھڑے آدمی کے حوالے کر دی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں بھی بھاگنے کے چکر میں ہوں۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اپنا خیال رکھنا اور دروازہ یاد سے کنڈی کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ دروازہ کنڈی کرنے سے پہلے میں نے باہر جھانکا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے دور جا رہی تھی۔ دروازہ کنڈی کر کے میں اندر آ گیا۔ میری آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔